حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم سرکشی اور بت پرستی میں مبتلا رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مختلف بتوں کی عبادت کرتی تھی اور اللہ کے سوا دوسروں کو معبود مانتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سمجھایا کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن قوم کے سرداروں نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ وہ ایک عام انسان ہے اور انہیں کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں۔ حضرت نوح نے 9.5 سال تک اپنی قوم کی بات نہ مانی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ وہ ایک عام انسان ہے اور انہیں کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں۔ حضرت نوح نے 9.5 سال تک اپنی قوم پر ظلم کیے اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کی قوم ہدایت قبول نہیں کرے گی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان ظالموں کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں اور تمام جانداروں کے جوڑے جوڑے لے اور اس کو کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ ان کی قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ کیسا نبی ہے جو پانی کے بغیر کشتی بنا رہا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام صبر کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ نے زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ایک عظیم طوفان آیا جس نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے اور اللہ کے حکم سے کشتی پانی پر تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سمیت جو لوگ کافر تھے وہ سب غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں آنے کے لیے پکارا، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر بچ جائے گا، مگر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکا اور وہ بھی ڈوب گیا۔ جب تمام نافرمان ہلاک ہو گئے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو جذب کر لے اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش روک دے۔ کشتی جو دی پہاڑ پر جا کر رک گئی اور زمین دوبارہ آباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے زمین پر ایک نئی زندگی شروع کی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ سبق: حضرت نوح کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکام کو ماننے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ نافرمانوں کے لیے تباہی ہے۔ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔